بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی براہ راست نشریات کی، اور ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں آج آپ کو ہم نے لیے چلنا ہے۔ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ مصطفی کہکشاں میں تمام ہی جتنے ستارے ہیں تمام ہی انتہائی نایاب ہیں، تمام ہی ستارے اپنی جگہ ممتاز ہیں، اور تمام ہی ستاروں کی اپنی ایک شان ہے۔ تمام ہی ستارے اپنی چمک میں، اپنی دمک میں، اپنی رمک میں اور اپنی نور ہدایت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، یعنی تمام ہی ستاروں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ بھی ہے اور اپنی ایک پہچان بھی ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ستارے ہیں جن کی روشنی رہتی دنیا تک کائنات کے ایک انسان کے لیے حیات بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جن کی مانند نہ کوئی پہلے کبھی تھا نہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو جو صدقہ ملے گا اگر ان کے در کو واقعی تھام لے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، کہ وہ ستارے ہیں جن کی پوری حیات اس کائنات کے چاند کے گرد گھومتی تھی۔ کائنات کا چاند سمجھ رہے ہیں نا، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما کرتی تھی۔ یہ وہ ستارے ہیں جن میں سے ناظرین ہم نے اگر کسی کی بھی پیروی کسی ایک کی پیروی کر لی تو میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی ہمارا مقدر ہوئی اور یقیناً ہوئی۔ لہٰذا آج مصطفی کہکشاں کے انہی پیاروں میں سے ایک انتہائی خوبصورت ستارے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو مکینان بقی شریف میں شامل ہیں، جو اپنے سر اقدس پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک سنہرے تاج سجائے ہوئے ہیں، جن کا وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرقع اور مرصع تھا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے، جن کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا، جن سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی رشتہ بنتا ہے، جن کے خاندان کی معصوم اور ننھی بچیوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں قدم رنجا فرماتے وقت طلع البدر علینا کی صورت میں جو کلام گونجا وہ رہتی دنیا تک عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں میں رس گھولتا رہے گا، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک آمد کے حسین لمحات کی ہمیں یاد دلاتا رہے گا۔ ناظرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثار ہونے کے اس جذبے سے نوازا تھا جو رہتی دنیا تک غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم ترین مثال ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی۔ ناظرین کرام، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سلیم الطبع ہستی تھے۔ سعادت مندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسٹنکٹ میں، ان کی جبلت میں شامل تھی۔ سچائی سے محبت آپ کے خمیر کا مکمل طور پر حصہ تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بھی بنایا تھا، اور آپ اپنے قبیلے میں بے انتہا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے۔ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا اعجاز ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی طور پہ پہلے ہی توحید کی طرف راغب تو تھے، بس یوں کہیے کہ ایک نگاہ کی تاخیر، صرف ایک نگاہ کی تاخیر تھی۔ وہ ہے نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو وہ ایک نگاہ کی بات تھی کہ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، بس پھر کیا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں سجا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے آ گئے، یعنی قدرت نے ان کو کھینچ کر مکہ پاک کی سرزمین پہ ایسے جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے بھیج دیا کہ جیسے کوئی شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ایسے ہی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے ہی خاندان یعنی بنو نجار کے بتوں کے خلاف جہاد کیا، یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق پہن کر اور لا الہ الا اللہ کا جام پی کر دنیا کے ہر باطل خدا کو مکمل طور پہ آپ نے ٹھوکر مار دی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مند ہستیوں میں شامل ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دونوں ہی میں شامل تھے، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں ہی ان کی فہم و فراست کی وجہ سے اور ان کی حکمت و دانائی کی وجہ سے بنو نجار کا نقیب یعنی سردار کے طور پر آپ نے منتخب فرمایا۔ بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ ناظرین حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا انتہائی شاندار اور انتہائی ایمان افروز واقعہ بھی ہے، اور وہ موقع بھی ہے کہ چشم فلک نے فداکاری و جانثاری اور قربانی کا وہ حسین منظر دیکھا کہ جب ایک غلام اپنے آقا کا دست مبارک تھام کر انہیں کے لیے جینے اور انہیں کے لیے مرنے کا دم ببانگ دہل بھر رہے ہیں، یعنی عالم یہ تھا کہ یہ بتلا رہے تھے کہ اب پورا عرب و عجم آ جائے، میں اسلام کے لیے سب سے ٹکر لینے کو تیار بھی ہوں اور سب سے لڑنے کو تیار بھی ہوں، یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اب میری حیات کا باقاعدہ منشور ہے۔ اب میری زندگی کا آئین یا اس کا منشور اگر ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ اور ناظرین بات کو یہاں پر ختم نہ کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سب سے کم عمر ہونے کے باوجود بھی دانش مندی کی وہ عظیم ترین مثال قائم کی کہ اپنی موٹیویشنل اسپیچ کے ذریعے سے آج جو موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں نا صاحب، دنیا کما لو، پیسہ کما لو، ڈالرز کما لو، پوائنٹس کما لو، نوکری میں یوں، مطلب موٹیویشنز اور کیا یہ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ایکچول جو موٹیویشنل اسپیکرز تھے نا، ہم نے یہ اصل میں ورڈ بھی بڑا متنازع بنا دیا ہے۔ اصل موٹیویشنل اسپیکرز جو تھے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے کہ جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل مقام اور مرتبہ ملتا اس کو ہے جو غلامی کا توق یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا لیا کرتا ہے۔ تو آپ نے جو اس وقت موٹیویشن کی صاحب کہ ایک ایک بیعت کرنے والے کو آپ نے بتایا کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اگر جینا تو سرکار مدینہ کے لیے جینا، اور اگر مرنا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرنا، یعنی آپ نے بنیادی طور پر اپنی موٹیویشن میں چارٹر دے دیا کہ اس کے علاوہ زندگی کا اور کچھ مقصد نہیں ہے، اور یہ بتلا دیا کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ بلکہ یہ عظیم ترین شرف ناظرین یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ مدینے لوٹنے کے بعد آپ تبلیغ میں یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے مصروف ہوئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم مقرر کر کے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ پاک بھیجا تو آپ ہی نے انہیں اپنے مکان میں ٹھہرایا، میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر میں مدینہ پاک کے پہلے ٹیچر کے طور پہ اگر دیکھوں تو کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر یہ اعزاز ناظرین کس قدر دل نشین ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو مدینہ پاک میں پڑھایا گیا اس کا انتظام اور انصرام بھی کرنے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ہی نماز جمعہ کی وہاں پر بنیاد ڈالی، یعنی مدینہ پاک کی فضاؤں میں ادا کی جانے والی ہر نماز جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتی ہے، ان کی یاد تازہ کرتی ہے، اور قیامت تک یہ یاد تازہ کرتی رہے گی۔ بلکہ شاعر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کے لیے نکلتے تو آذان کی آواز سن کر مسنون دعائیہ کلمات کے بعد استغفار پڑھتے، اور خاص طور پر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ پھر عقیدت اور عشق کا انداز بھی ناظرین کیا خوب اور نرالا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت گزاری کی اس منزل پر فائز تھے کہ جس وقت مکہ پاک چھوڑ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنایا اور امام الانبیاء کی میزبانی کا عظیم ترین شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑ لی اور اسے اپنے گھر پر انتہائی چاہت کے ساتھ، انتہائی محبت
محبت کے ساتھ لے کر گئے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق آپ کو ملی. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس شے کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی وہ شے ہمارے لیے اس کائنات میں سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ناظرین آپ پہلے مسلمان تھے جن کی وفات ہوئی. یعنی آپ نے پردہ فرمایا اور آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ جنت البقیع میں انصار صحابہ میں سب سے پہلے آپ کی تدفین ہوئی. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اب ظاہر ہے یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بڑا میرے لیے میری زبان جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام. اب ظاہر ہے جن کا مقام اللہ اور اس کے رسول بیان کریں ہم کیا بیان کریں, بس ان رفتوں میں حصہ ڈالیے. اور بالخصوص ذرا ہمیں یہ بتائیے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے, قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق اور پھر خاندان بنو نجار, ذرا اس کے فضائل بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق سننے والوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اللہ کریم اس کا اجر دے. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اور فعل جس جماعت کے ذریعے امت کو منتقل ہوا وہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے. سبحان اللہ. پھر جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ, کہ آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ رکھیے. اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالمین بار بار انہیں اپنی رضا کا تمغہ عطا کر رہا ہے. واہ, اللہ کی سلیکشن ہے, اللہ کی انتخاب بھی ہے. اور پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ایمان کی کسوٹی اس کا معیار یہ جماعت ہے. واہ, جس کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ. بہترین جماعت میری امت کی یہ ہے. اچھا ایک بات ذرا سرے دست, تاکہ پھر آپ چونکہ مقام مرتبہ اس وقت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, میں نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ اللہ کی سلیکشن. یعنی میں یہ بات اس لیے آپ سے تھوڑا سا اور کھلوانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہوں, ان کے رازدار ہوں اور ان کی سلیکشن اللہ نہ فرمائے. اس کا مطلب یہ کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ سلیکٹڈ بھی ہے اور نومینیٹڈ بھی ہے اللہ کے محبوب کی خدمت کے لیے. ایسا ہی ہے. اللہ فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں میں, جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو وہ اللہ ہی کا انتخاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک. بلکہ اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم میں سے بھی جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے, کوئی نیک عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے, یہ بھی اس کے فضل و کرم کی بدولت. 100%. ٹھیک. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کا ایک ایک فرد ہدایت کا روشن ستارہ ہے. سبحان اللہ. اور اس جماعت میں جب ہم نام لیتے ہیں سیدنا حضرت اسعد بن زرارہ کا, جو قبیلہ اوس کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں, قبیلہ بنو نجار سے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ بنو نجار ان کی بنیاد ہے. اب والدین نے تو اپنے طور پر, زرارہ نے اور ان کی بیوی سعاد ازریہ نے نام رکھ دیا اسعد.
لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رب کریم ان سے اس ہستی کا یہ نام کیوں رکھوا رہا ہے، جو اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اپنا مقام پاتے ہیں کہ آپ کو اسعد الخیر کہا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب خیر پر الف لام جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمام تر بھلائیاں اللہ رب العزت نے انصار میں سے جس صحابی رضی اللہ عنہ میں جمع کی وہ ہے اسعد۔ اسعد سعادت سے ہے، واہ، مسعود، سعید، اسعد اسم تفضیل کے وزن پر کہ سب سے زیادہ خوش بختی سمیٹنے والا، بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ نصیبہ آور اس کو کہتے ہیں اسعد۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب ایمان میں سبقت انصار میں آئیں تو سب سے پہلے انصار حضرت اسد رضی اللہ عنہ ہیں۔ واہ، یعنی ڈور آپ کے ذریعے سے اوپن ہوا، یوں کہیے، مطلب مدینے والوں آغاز آپ سے ہی ہو رہا ہے۔ اور مہاجرین کے لفظ پر غور کریں تو سب سے پہلے مہاجر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو میزبانی کا شرف دینے والے حضرت اسد، ٹھیک، یہ بھی سعادت ان کے حصے میں آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ہم ان کی خوش نصیبی کا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد محنت کر کے 6 ستاروں کی جماعت تیار کی۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کے قبیلہ بنو خزرج کے بارے میں بتائیے نا، اور خاندان بنو نجار کے بارے میں۔ جی، خاندان بنو نجار نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیھال ہے، اس لحاظ سے بھی۔ اور پھر جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے زیادہ ایمان کے طور پر جو قبیلہ شرف اور فضیلت کا حامل ہے وہ بنو نجار ہے۔ اس کے بعد عبد الاشہل ہے یا بنو حارثہ ہیں یا دیگر قبائل ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو فرمایا تھا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب انہوں نے کہا جی اب ہمارا نقیب کون ہوگا، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا مامون ہوں اور میں تمہارا اب نقیب ہوں۔ تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو اتنا روشن، اس قدر نمایاں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جب ہم آتے ہیں، پروردگار عالمین کا جب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ارشاد ہوا سورہ انفال میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مددگار بنے۔ اب اس پہلو میں آپ دیکھیں کہ سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں یہ بات آ رہی ہے کہ پناہ دینے میں بھی پہلا مقام اسعد کو مل رہا ہے۔ خوش بخت ترین انسان کے حصے میں آ رہا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو بھی آپ ہی لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس میزبانی کے بعد جب مسجد نبوی کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی سبقت اور سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل ٹھیک پروفیسر صاحب، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت خوبصورت تمیدی گفتگو ہے۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے قبول اسلام کا جو آپ کا واقعہ بڑا حسین واقعہ، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے، اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا جو منظر نامہ ہے خاص طور وہ بھی بیان کیجیے، اور پھر ایک بات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پر قربان جائیں
کہ بظاہر آپ کی عمر کم ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی فراست کو دیکھ کر، آپ کے فہم کو دیکھ کے آپ کو نقابت کی جو ہے وہ ذمہ داری عطا کر دی آپ کے قبیلے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جنید بھائی، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہوں میں ہماری سلامی اور غلامی ہو رہی ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. واہ. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، واہ. جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. واہ واہ. بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود اعلان فرمایا ہے کہ ان اللہ اختار اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے لیے خاص اصل کو چنا ہے، خاص خاندان کو منتخب فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے لیے خاص اصحاب کو بھی منتخب فرمایا. کیا کہنے. یقیناً دیکھیں نا جی، ہم جیسے کم فہم لوگ بھی جب کسی کو منتخب کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا انتخاب ہو جائے، بہتر انتخاب. بالکل صحیح. اور یہ بلا تمثیل بات ہے. ہاں، بلا کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہم تو نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر عیب سے پاک. اندازہ فرمائیں، نقصوں والے بھی جسے منتخب کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہو، اگرچہ ان کی کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے اور اکثر ناکام ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوشش تو ناکام نہیں ہے. بھائی کیا یفعل ما یرید ہے. تو اور اس کی تو کوشش ہی نہیں ہے، وہ تو بس کن کہتا ہو جاتا ہے. یفعل ما یرید ہے نا جی، یفعل ما یرید ہو گیا تو بات کلیئر. وہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. واہ 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 واہ. قبلہ اب کلیئر ہو گیا کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے وہ یقیناً چنیدہ لوگ ہیں اور دوسری مخلوق سے وہ اعلیٰ صفات کے حامل. واہ واہ واہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب پاک کی بے مثلیت کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ جو حضور کے اجداد بنائے ہیں، کائنات میں کسی کے اجداد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو حضور کی اولاد بنائی ہے، کائنات میں کسی کی اولاد اس کی مثل اور مثال نہیں ہو سکتی. بے شک. اسی طرح جو حضور کی ازواج بنائی ہیں، کائنات میں کسی بندے کی ازواج ویسے نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو حضور کی اہل بیت بنائی ہے، کسی کی اہل بیت ویسے نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح جو حضور کے سنگی بنائے ہیں، وفادار غلام بنائے ہیں، اصحاب بنائے ہیں، 1,24,000 انبیاء کے اصحابہ میں سے کسی کے اصحاب ان کی مثل اور مثال نہیں ہو سکتے. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان. پھر اصحاب میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو بڑی کمال کی ڈگریز ہیں، ایک مہاجرین ہیں اور ایک انصار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کرم فرمایا ہے کہ چونکہ وہ ایک نظام تھا جس کے تحت انصار تک پیغام بعد میں پہنچا، لیکن اولیت کا حصہ اللہ نے دونوں کے لیے رکھا نا. ہاں، ویسے تو اولیت گنی جائے تو صرف مہاجرین کے پاس آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 10 سال 12 سال ادھر گزر گئے تو جو 12 سال بعد اسلام قبول کر رہا ہے وہ اولیت میں تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے جو غلام ہیں ان کے لیے کیسے کیسے اعزازات سنبھال کے رکھے ہیں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ جو واو ہے نا، یہ بڑا مزہ کر رہی ہے کہ وہ جو مہاجرین میں سے پہلے ہیں، سابقون ہیں، اولون ہیں وہ بھی، اور والانصار جو انصار میں سے سابقون الاولون ہیں وہ بھی. ان کا لیول یہ ہے کہ وہ خود تو وراء الورا ہیں. یہ آیت میں ایک حسن یہ ہے کہ ان کے جو بلندی ہے اس کو تذکرہ نہیں کیا، کمال یہ کر دی کہ اس کے جو تابعین ہیں والذین اتبعون ان کا تذکرہ کر دیا. تو حضرت اسد بن زرارہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مہاجرین کے سابقون الاولون میں سے ہیں، انصار کے سابقون الاولون میں سے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ظاہر اسلام قبول کر لیا، ہم نے ایک پینڈنگ میں معاملہ چھوڑا، خطبہ ہم نے سننا ہے انشاءاللہ. اچھا، اب جو قبول کرتے ہی اسلام کو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ کیا ہے کہ اپنے ہی خاندان کے جو بت تھے ان کو گرانا شروع کر دیا، ان کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا. یہ جو
یوں کہیے کہ یہ جو اسٹینس ہے بنیادی طور پہ یہ ایکچولی قرآن و حدیث کی روح سے بہت کمال اسٹینس ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ تمام باطل خداؤں کو رد کر دیا, اب صرف لا الہ الا اللہ بس. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نجم ہدایت ہے, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیضان کی کاملیت ہے, اس کامل فیضان کی چھتری کے نیچے بیٹھنے والے یہ کتنے خوبصورت گلدستے ہیں. ان میں سے ایک بڑے گلدستے کا نام اہل بیت ہے اور ایک پورے گلدستے کا نام صحابہ ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ صحابہ اور اہل بیت ایک انتہائی توازن کے ساتھ دو سنہرے گلدستے ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبلغیت اور شان معلمیت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. اور ایک آپ کی نسبی طہارت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تاکہ امت کو نسبی طہارت کا اور کسبی طہارت کا کٹھا سبق ملے. آہا کیا ابتدا ہے. کچھ ابتدا میں طہارت والے ہیں اور کچھ محنت کر کے اس لیول پر پہنچے. سبحان اللہ. تو لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت بناتا ہے تو سلیم الفطرت کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں. ایک بنیادی تقاضا تو یہ تھا کہ ماحول کے کامل اندھیرے پن میں وہ روشنی کی طرف بڑھتے ہیں. واہ. جیسے کہ حضرت جیسے اسد بن زرارہ. واہ. اس اتنا گھٹاٹوپ اندھیرا ہے شرک کا, کفر کا, بت پرستی کا, جاہلانہ رسومات کا, اس میں سے نکل کر جس طرح ہمارے قبلہ مشسی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت زکوان کے ساتھ جا کر حضور سے مکالمہ کرنا, اور اس مکالمے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے اور جو آپ کی شان کاملیت ہے, آپ آنے والے بندے کا خود ظرف چیک کرتے تھے. بلکہ یہ آپ کی باقاعدہ حدیث ہے. کسی صحابی نے پوچھ دیا یا رسول اللہ یہ ہمارے اندر جو مختلف رنگ ہیں یہ لامحالہ آپ کے فیضان کی وجہ سے, ان کا میرا فیضان بھی ہے لیکن آپ کے بنائے ہوئے برتن بھی ہیں. تو جس طرح کا جو برتن لا رہا ہے میں اسی طرح کا فیض ڈال رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو فطرت جو مجھے دیکھتا ہے اپنے ایمان کے مطابق دیکھتا ہے, ایمان کے جس کا مطابق. جیسا ایمان ہے ویسا دیکھتا ہے. آئے ہائے ہائے. تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور کے ساتھ باتیں ہوئیں تو حضور نے جب اس متلاشی حق کو پہلی نگاہوں سے دیکھا ہوگا, جنید صاحب اس کو امیج تو کریں تو حضور نے کیا کچھ نہیں پڑھا ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایک تو کہتے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ توحید کی دعوت دے کر کلمہ پڑھوایا. ٹھیک. اور دوسرا آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت حضور نے خود فرمائی. واہ. تاکہ تلاوت کے زور پر اندر کے سارے زنگ کو میں دھو دوں. اللہ. اور وہ جو انسان کی فطرت میں الستو بربکم کا ایک فطری کنیکشن ہے اس کو اجلا کر دوں. وہ قالو بلا کی منزل پہ پہنچ گیا. قالو بلا کی منزل پر. کیا کہنے. کیا پہلی گفتگو کے بعد بندے کا وہاں سے اٹھنا اور مبلغانہ جذبے کے تحت وہاں تبلیغ کرنا, اور پھر اتنی جرت میں کھڑے ہو کر تمام بتوں کو, تمام رسومات کو اور جاہلیت کے خلاف کھڑے ہو جانا اور باقاعدہ وہ عمل کر کے دکھانا. اس سے خود اندازہ لگا سکتے کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کس ممتاز درجے کی تھی. واہ. اور یہ دین اسلام کا پیغام بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اندھیرا توڑنے کے لیے یہ نورانی لوگ بڑھتے ہیں تو پھر اندھیرے کے تمام آثار بھی دور کرتے ہیں. تو ویسے نور سے تو اندھیرا خود بھاگتا بھی ہے. جی جی. جہاں بھی اذان کی آواز زور سے شروع ہو جائے تو شیطان ڈر کے بھاگتا ہے. جی جی. لیکن یہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کوئی رسم, کوئی بت, کوئی جاہلیت کا نشان بھی نہ رہے. تو لگتا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسے جیسے تبلیغ کی ہے تو لامحالہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بھی تو ان صحابہ کو بتایا جاتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام دیا تو اس توحید کے پیغام کے ساتھ آپ نے باقاعدہ تمام بتوں کو توڑ کر بھی دکھایا. تو وہ بت توڑنے کا وہ جو جذبہ تھا, وہ جو سلیقہ تھا, وہ حضرت اسد بن زرارہ سے بھی ظاہر ہوا. اور کیا خیال ہے ان چیزوں کی خبریں حضور تک نہیں پہنچتی تھیں
یہ آپ کی نگاہ نبوت نہیں دیکھتی تھی کہ اسد بن زرارہ مدینے کی یعنی فضاؤں میں توحید کے بیج کو کیسے بو رہا ہے اور کیسے لوگوں کو وہاں موٹیویٹ کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، اب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری لگا دی، ظاہر ہے اس ذمہ داری کو آپ نے اون بھی کیا، اور اس خطبے کو تو ابھی ہم نے پینڈنگ میں رکھا ہے، وہ خطبہ بیسکلی بیس ہے، اس بیس کو لے کے جب آپ چلیں تو آپ لوٹتے ہی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ظاہر ہے پہلے معلم کے طور پہ میرے سرکار نے منتخب فرمایا، ان کی میزبانی کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا، تو وہ جو منظرنامہ تھا کیا تھا بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے دل میں جو بات راسخ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ ہے وہ نور کہ جس کو تمام باطل اندھیروں کو لپیٹ دینا ہے، غالب آنا ہے۔ اب انہوں نے وہاں سے جا کر مدینہ منورہ میں اس اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جب بندہ مومن کے سامنے یہ اللہ کا ارشاد آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، وہ بیعت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کے ہاں فروخت کر دیا۔ تو اس طرح سے آپ نے آ کر مدینہ منورہ میں اس نور کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر جو قوتیں تھیں ان کو مجتمع کیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے کوئی معلم آنا چاہیے۔ واہ، اب اس کے لیے یعنی آپ کی درخواست پہ ہوا؟ جی ہاں، وہ درخواست کر رہے ہیں، سردار ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے جس نوجوان کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بھی مکہ کا سردار ہے، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، شہزادے ہیں مکہ کے، شہید احد، اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہت بھی رکھتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور ایک لباس آج پہنا ہے اس کو نہیں پہنتے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس میں جو دقتیں آئیں ان کو برداشت کیا بات آپ نے یاد دلا دی صاحب، ایلیٹ کلاس سے تعلق مکے کی ہیں، کیا کمال آپ کا مقام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسد بن زرارہ کی مدد کے لیے وہاں دین کے کام کو پھیلانے کے لیے بھیج دیا۔ سر تو یہاں ایک بات رک کے ذرا سا اور تھوڑا سا اور اس بات کو اور کھولیے ذرا، اٹ مینز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے توسط سے اسلام مدینہ پاک میں پھیلا، آپ پہلی شخصیت ہے جو اس یوں سمجھ لیجئے کہ سبب بنی، وہ تو سعادتیں ساری پہلے آئی ان کے حصے میں۔ یہ تو ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ماں باپ نے نام رکھا تھا اسعد، خیر، اور اس سعادت کا یعنی نچوڑ یہ تھا کہ خیر کے سارے دروازے آپ نے کھولے، بلکہ وہ آپ نے جو اپنے ابتدائیہ کلام میں کہا کہ مغفرت اور رزق کریم وہ بھی ان کے حصے میں سب سے پہلے آیا۔ بھائی کیا کہنا، تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں معلم بنا کر آپ کو بھیجا تو انہوں نے اپنا مکان پیش کر دیا، واہ، اور ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کلمات طیبات پڑھ نہیں رہے، بلکہ دونوں مل کر اپنے عمل سے مدینہ منورہ کی گلیوں کو منور کرنے کے لیے دن رات اس میں کوشاں ہے۔ ایک تو وہ خطبہ جو پینڈنگ میں جس پہ آپ نے کلام کرنا ہے، دوسرا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ پاک میں تشریف لا چکے
اور مصطفی مشن کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کے جو شولڈرز کے اوپر جو ہے جو پہلا تمغہ لگتا ہے، مطلب اس اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے کہ مدینہ پاک میں نماز جمعہ کی باقاعدہ آپ نے، مطلب آپ پائنیئر ہیں، آپ نے بنیاد رکھی اور پڑھانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا. تو یہ بتائیے کیا. دوسرا، 2 نوجوان ہیں ہسٹری کے اندر اور ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، حضرت سہل، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور وہ جو زمین ہے جس پر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، ذرا بتائیے صاحب کہ آپ کا ان سے ریلیشن کیا تھا، ان ہستیوں کا کیا کردار تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اب یہ ترتیب ہم کچھ اس طرح لگاتے ہیں کہ چونکہ آپ کا موڈ یہی ہے کہ بات خطبے سے شروع کی جائے، تو ہم خطبے کو ریلیٹ کریں گے اگلی سارے مراحل کے ساتھ. یہ جو خطبہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، اس کو میں خطبہ عشق رسول کہوں تو زیادہ خوبصورت ہے. واہ واہ واہ. پہلے دن نبی پاک کے ساتھ تعلق کے جو تقاضے ہیں ان کو جناب اسد بن زرارہ نے اپنے اس سارے سنگ کے سامنے بیان کیا جو اس سنگ میں موجود تھے حضور کی موجودگی میں. اور رنگ بڑا کمال کا تھا. کوئی خطیب ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتا ہے، کوئی خطیب وہ مائک پکڑتا ہے. یہ کیسا خوشبخت خطیب ہے، اس نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا ہوا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، اتنا خوبصورت خطیب ہے. حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھیوں کو یہ مخاطب کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بیعت کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہم حضور کی بیعت ہو رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے. یہ عرب کا ایک انداز تھا کہ تم جانتے ہو، پھر خود ہی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ بیعت اس بات کا نام ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے اپنے خاندان والوں کے خلاف، سارا عرب و عجم آپ کا پورا عرب و عجم آپ کا مخالف ہو جائے گا، اور تم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، تم نے نبی کے ساتھ رہنا ہے. واہ واہ واہ. اور اسی خطبے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کے بعد ہمارا جان، مال، اولاد یہ ہمارا نہیں ہے، اس پہ قبضہ حضور کا ہے. یعنی یہ اصل موٹیویشن ہے، یہ بنیاد، اصل میں یہ بنیاد ہے. اور موٹیویشن کا بار بار لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو موٹیویشن کا بنیادی اصول یہ ہے، میں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ریئل موٹیویشن اسے کہتے ہیں جس پر موٹیویٹر خود بھی عمل کرے. واہ 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 بھائی، کیا اچھا جملہ ہے. تو یہاں پہ یہ گونج دور تک ہے. ریئل موٹیویٹر وہ ہے جو خود عمل کرے. اب یہ خطاب انہوں نے کیا تو انہوں نے اس خطاب کو بڑی اچھی طرح سمجھا اور ان کا جواب دیا کہ بالکل اسد، ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے رشتے کی یہ نوعیت ہوگی کہ ہم نے ہر محبت کو حضور کی محبت پہ قربان کرنا ہے، ہر عشق کو حضور کے عشق پہ قربان، ہر رشتے کو حضور کے رشتے پہ قربان کرنا ہے. یہ سارے نے مان لیا. پھر اس کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کرتے، حضور اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ شرط لگائیں تو میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب یہ صرف اس موٹیویشنل سپیکر نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. جس طرح ادھر کہا تھا نا کہ بھائیوں کے خلاف لڑنا ہے، خاندان کے خلاف، جاتے ہی پہلا کام یہ کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے خاندان کی مخالفت کرتے ہوئے، جو خاندان کے معروف بت تھے، اس وقت خاندانوں کے باقاعدہ ایک مخصوص بت ہوتے تھے، انہیں جا کے توڑا ہے اور مخالفت اپنے خاندان سے لینا شروع کر دی ہے. قرآن کی روشنی، قرآن نے اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا رچاؤ ہے. یہ 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیہ مبارکہ. اس میں قرآن بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے خاندان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں توحید کے لیے، رسالت کے لیے، ان کی شان کیا ہے. 5 شانیں بڑی بیان کی. فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا. دوسری شان وأیدہم بروح منہ، اور اللہ انہیں اپنی خاص مدد سے نواز دیتا ہے. اور تیسری شان کہ اللہ انہیں جنات میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے. چوتھی شان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اور جنید بھائی اگلی تو ایسی شان ہے کہ حد ہو جاتی. اللہ فرماتا اولئک حزب اللہ، جو خاندان اپنے اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کا لشکر، یہ لشکر ہمیشہ مفلحون والا لشکر. اچھا یہ جمعے کی نماز، انہوں نے مطلب یہ کہ جو کہا ہے وہاں پہ وہ کر کے دکھایا، خاندان کے خلاف، پھر حضور کے مشن کے لیے ہر کام کیا. اور اللہ نے ان کے شاید اس خوبصورت خطبے کو یہ شرف بخشا کہ ان سے وہ اعمال کرائے جو ثابت کر رہے ہیں کہ اس نے زبان سے کام نہیں لیا، صرف اس نے اپنے کردار سے کر کے دکھایا. یہ اس علاقے میں ایک ان کا حویلی تھی، اس حویلی میں انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ کی ادائیگی کا بندوبست. سبحان اللہ. 40 کا اور بعض کے کتابوں میں 70 لوگوں کا اجتماع
آتا ہے. وہ اجتماع کیا اور پھر کمال یہ بھی کیا, مطلب فرسٹ ٹائم ایور ہسٹری ان اسلام, پہلی ہسٹری واہ 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 واہ. اور یہ اللہ پاک سب کو زیارت کی توفیق دے, یہ وہی علاقہ بنتا ہے جو بنو نجار کا علاقہ تھا. اوکے اچھا ٹھیک, یہ مسجد قباء جو ہے نا یہ بنو نجار کے علاقے میں ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اس کے ساتھ ہے مسجد جمعہ. اچھا آپ نے زیارت, یہ مطلب یہ بیسیکلی حویلی تھی جو مسجد جمعہ میں تبدیل ہو خود گئی, ان کی اوکے. حویلی ان کی تھی جو مسجد جمعہ. یہ تو سننے والوں کے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ اگر وہاں جائیں تو بڑا ان کو لطف آئے گا. اور انہوں نے اس دن باقاعدہ بکری پکائی, اچھا خان اچھا, خود ان کے اہتمام کے لیے اہتمام کیا, اور جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آئے تھے ان کی خدمت بھی کی. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک تشریف آوری ہو رہی ہے, تو وہی بڑا حسین سا منظرنامہ ہے. طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, معصوم سی بچیاں جو گنگنا رہی ہیں, تو وہ ذرا وہ ایک پورا منظرنامہ. پھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی منفرد انداز سے جو ایک شرف نصیب ہوا ہے, وہ دیکھیے کیا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں کتب عقائد میں ایک اصول ہے, میں ذرا اس کا اشارہ کروں. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی ساری چابیاں دی ہوئی تھیں. درست, سارے خزانوں. مکہ کی حدود میں آپ صرف انسانیت پر اتمام حجت کر رہے تھے, واہ, کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے نبی کو جتنا عرصہ لگانا چاہیے وہ لگا دے. آئے ہائے, اگر نبی اپنی طاقت کے استعمال پر آ جائے تو اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. واہ, ورنہ تو نبی جو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا سکتا ہے, اس کے لیے وہ تہذیب جو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسی ہو اس کو منٹوں میں بدلا جا سکتا ہے. کیا کہنا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ کفر و ایمان کی طرف آنا یہ بنیادی طور پر بندے کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. واہ, کہ آپ کے سامنے ہادی اعظم موجود ہے, اگرچہ آپ ان کے لیے تکالیف کی ساری صورتیں کر دیں, لیکن وہ انتہائی سارے مسائل کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ان کے ساتھ یہ جو بیعت عقبہ ثانی میں ساری باتیں ہو رہی ہیں, اب نبی سمجھ رہے ہیں کہ میں جس جگہ پر اب جانے لگا ہوں اس کا منظر قبولیت کے اعتبار سے الگ ہے, وہ منظر اس طرح کا نہیں ہے. اب مجھے بھی اپنی شخصیت کا رخ بدل دینا چاہیے. اب آپ جب گھر سے نکلتے ہیں وہ جو آپ کے وجود پر اوجھلی ڈال سکتے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں, اب آپ کے معجزات جب سامنے آئے تو وہ سارے محاصرے میں کھڑے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ وہاں سے نکل کر سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کر غار ثور میں جاتے ہیں, اور غار ثور کے اوپر قدرت الہیہ کے کیا مناظر ہوتے ہیں, اور وہ 3 دن کی جو صحبت نبوی سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی, اور جس پر ہمارے صوفیت توجہ اتحادی بولتے ہیں, آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو صرف باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اپنی ذات میں فنا کر دیا تھا. وہ بھی منظر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب آپ نکلتے ہیں, سراقہ بن مالک گھوڑے پر چڑھ کر وہ آتا ہے حملہ آور ہونے اور پکڑنے, اس وقت ایمان نہیں لالچ میں اس کا گھوڑا بار بار دھنستا ہے. اب نبی ایک اپنے رخ پر ہے. پہلے کام سے اب ان کو بتایا گیا کہ اب ذرا آپ اپنے آپ کو دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ لگے کہ یہ کون سی ہستی اعظم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ دے رکھی ہے. وہ سارے مناظر ہوتے ہیں. پھر بکریوں والا واقعہ پیش آتا ہے, بکریوں کا باقاعدہ دودھ آتا ہے, وہاں لوگ آپ کا حلیہ مبارک کی تعریفیں کرتے ہیں, بابت والا واقعہ. پھر آپ جب مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں آپ کی اونٹنی جو کردار ادا کر رہی ہے, سارے متلاشی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہمارے گھر میں سب سے پہلے پڑے ہیں. تو صحابہ کی یہ ایک وجدانی کیفیت میں بیان کرتا ہوں. لیکن جب وہاں جاتے ہیں
مطلب صرف جن کی اونٹنی منزل کو پہچانتی ہو منزل کو وہ منزلوں کا کیسے پتہ دیتے وہ ہوں گے؟ منزلوں کا کیسے پتہ؟ پھر وہاں جب آپ جاتے ہیں، یہ تو آپ کر رہے تھے، قدرت الہیہ کی مناسبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہاں بنو نجار کی بچیوں کے دل میں جانتا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ مکے والوں نے تو میرے محبوب کے ساتھ جو کیا ہے سو کیا ہے، لیکن یہاں میرے محبوب کا مثالی پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اللہ، اور جس انداز سے درختوں پر لوگوں نے چڑھ کے، پھر لائنیں بنا کے، پورا ماحول بنا کے، پھر بچیوں نے طلع البدر علینا کا جو سما باندھا، گھروں کی اس چھتوں سے پہ آپ کھڑے ہو۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا سما ہوگا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فرحاں ہوں گے کہ مکہ میں 13 سال گزار کے آ رہا ہوں، یہاں میرا پہلا دن ہے۔ یہ بھی اسلام وہ تہذیب ہے جو اسلام کو مان رہی ہے، اور وہاں بھی میں کچھ کو مومن کر کے آیا ہوں۔ تو یہ چونکہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی اونٹنی کا واقعہ دیکھیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی، بڑا لاڑ تھا، انہوں نے بار بار کوشش کی کہ آپ کی سواری کی لگام کو بھی پکڑیں، ایسے ہی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ نہیں، یہ اس کو معزون ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی تو میں نے کیا وہاں کرنا ہے۔ اب اس میں حضرت اسد بن زرارہ قطع کا کلام کی دیکھیں، معذرت، اصل میں اونٹنی بھی جانتی تھی کہ 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ نے جو گھر مطلب توفتاً پیش کیا تھا، یہ بظاہر تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ میرے آقا ہی کا گھر ہے، ادھر ہی ٹھہرنا ہے، ادھر ہی ٹھہرنا ہے، بالکل خوبصورت۔ اس کا بھی ایک پورا لحاظ تھا۔ اس کے بعد حضرت اسد بن زرارہ کی ایمان کی کیفیت دیکھیں، حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہیں، لیکن حضور کی اونٹنی اسد بن زرارہ کے گھر ہے۔ انہوں نے کہا چلو حضور تو نہیں ہے، لیکن حضور جس سواری پر بیٹھ کے آئے ہیں، جب وہ سواری میری گھر کی حدود میں ہوگی تو میں سمجھوں گی ادھر بھی حضور آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پہ ذرا کلام کیجئے، اس پہ کلام کیجئے، آپ جو بات اپنی کنٹینیو کیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ کلام کیجئے۔ جس شے کو نسبت رسول میسر آ جائے، اس شے کا اکرام کیا ہوگا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ ہاں، عنہ اس کو بتایا، پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان جانوروں کی ہمیشہ زندگی میں کیا کیفیت رہی۔ واہ، یعنی وہ سواریاں جو حضور کی باقاعدہ سواریاں تھیں، آپ کے وصال مبارک کے بعد ذرا ان کی تاریخیں تو پڑھ کے دیکھیں، جانور کتنا سمجھتے تھے کہ ہماری پشتیں، ہماری باڈی کس جسم اقدس کے ساتھ مس ہوتی رہی ہے، ہم کتنی سعادت والی ہیں، ہماری نگاہیں کس خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی ہے، ہمارے قدموں ہماری وجود کن قدموں کے ساتھ مس ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں اتنی برکت والی، درخت اتنی برکت والے کہ باقاعدہ وہ ہجر و فراق میں روئیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہجر و فراق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا کیا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ ہجر و فراق کے بارے میں بتایا کہ پوری دنیا حقیقت محمدیہ کو چونکہ اپنے دائرے میں رکھتی ہے، اس لیے ہر چیز حضور کے ساتھ والہانہ محبت کرتی ہے۔ اس والہانہ محبت کی یہ حقیقت محمدی پوری کائنات کو اپنے دائرے میں رکھتی ہے، اس وجہ سے ہر چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ رحمت للعالمینی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، جس طرح ماں اپنے سارے بچوں کو اپنے دامن سے چمٹائے رکھتی ہے، تو حضور کی رحمت بھی ہر چیز کو دامن سے نمٹائے ہوئے ہے۔ صرف کفر و ایمان کا فرق کیا ہے؟ فیض تو سب کو عام رحمت کا ہے، لیکن ایمان والے کو خاص رحمت کا فیض ملتا ہے۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا ایک اور بڑا پہلو ہے، وہ جو میں نے ایثار ڈاکٹر صاحب سے کروایا تھا، میں نے ایک اور ایثار ان کو آف دی ریکارڈ کروایا، میں نے کہا ایثار کا معاملہ میں آگے لے جاؤں گا، آپ ذرا ہمیں وہ حاضری کا جو معاملہ ہے مدینہ پاک کی وہ سنائیے ذرا، مطلب تشریف آوری کا، اور خاص طور پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی کی خدمت ہے، مبارک اونٹنی کی جو خدمت ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ ایثار اور سخاوت میں بھی آپ بہت آگے تھے، وہ کیا معاملہ؟ جنید صاحب، ایمان اور بخل یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک، درست۔ بخیل اربوت زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم ایمان قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا جان، میرا مال اسلام کی عظمت کے لیے وقف ہو چکا۔ تو سیدنا حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایثار
پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ سخاوت تو ہے مال لٹانا غریبوں میں مستحقین میں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایثار یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی پسند ہے، اس کو میں کسی کے حوالے کر دوں، واہ اس کو ایثار کہتے ہیں۔ واہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر یہ جو اسبق الایمان ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو سب سے بڑھ کر نظر آئے گی کہ وہ اپنی جانیں اور اپنے مال، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کا حصول اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے حوالے نہ کر دی جائیں، ضرورت مندوں کو نہ دے دی جائیں۔ تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایثار سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہی تھا کہ سہل اور سہیل کو اس درخواست کے باوجود کہ جی ہم زمین مفت دینے کے لیے تیار ہیں، حضور علیہ السلام نے زمین مسجد کے لیے مفت نہ لے کر قیامت تک آنے والی اپنی امت پر واضح کیا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہونی ہے، اس جگہ کو پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہ نہیں کہ کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے تو آپ مسجد بنا دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ سہل اور سہیل کو اس کی قیمت ادا کر دو۔ قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنی بیاض میں اپنا باغ بھی ایثار کر دیا۔ یتیموں کی کفالت کرنا بھی ایثار تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ بنو نجار کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی بنو نجار سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قیمتی پلنگ تھا جس کے پائے ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے تھے، اور سردار ہونے کے ناطے انہوں نے کس چاہت سے، کس محبت سے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوگا۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کی دلی محبت جس طرح موج زن کہ آپ تشریف تو نہیں لائے میرے گھر، قیام کے لیے مجھے پسند نہیں کیا، میں کیا ایثار کروں، تو آپ نے سب سے پہلے وہ قیمتی پلنگ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔